برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، گزشتہ 3 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ان وہابیوں دیوبندیوں کا دین اور دھرم، ان کے وہاں کا عقیدہ کیسا ہے کہ یہ اپنے ہی فتوے سے خود کافر ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہ کتاب بہشتی زیور ہے، ان کے مولوی اشرف علی تھانوی کی ہے۔ اس کی عبارت دکھا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے کہ جو یہ کہے کہ اللہ و رسول چاہیں گے تو فلانا کام ہو جائے گا، ایسا کہنا کفر ہے اور شرک ہے۔ کسی ولی اور نبی کے تعلق سے یہ کہنا کہ ان کو میرے ہر حال کی خبر رہتی ہے، تو یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اور ابھی تقویت الایمان کی 2-4 عبارتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب فتاوی رشیدیہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 56 کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے، اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے۔ اس کا مؤلف ایک مقبول بندہ تھا۔ یہ آپ نے سن لیا تقویت الایمان کے تعلق سے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، ان کا نظریہ عقیدہ کیا ہے، وہ سن لیجئے۔ لکھا ہوا ہے کہ عالم میں ارادہ سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا اور اپنی خواہش سے مارنا اور جلانا، روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد لکھا کہ بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، بری وقت میں پہنچنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے، اور کسی انبیاء اور اولیاء کی، پیر و شہید کی، بھوت و پری کی یہ شان نہیں۔ جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس توقع پر نظر و نیاز کرے اور اس کی منتیں مانے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ چیز آپ نے سماعت کر لی۔ اب اسی کتاب کا صفحہ نمبر 85 بھی آپ سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا، اس کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا وغیرہ وغیرہ، اور ان سے کچھ دین و دنیا کے فائدے کی توقع رکھنی، یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ 2 عبارت ہو گئی۔ تیسری بات سنیے، صفحہ نمبر 89 کے اوپر ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 124 پر لکھا ہے، یوں نہ بولے کہ اللہ رسول چاہے گا تو فلانا کام ہو جاوے گا، کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی میں آگے لکھا کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اسی کے صفحہ نمبر 130 پر ہے ایک حدیث پاک نقل کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے وصال پاک کے بعد اپنے مزار پاک پر سجدہ کرنے کو منع فرمایا، اپنا سجدہ کرنے کو منع فرمایا۔ تو اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اپنی طرف سے مطلب گڑھا اور لکھا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تقویت الایمان سے میں نے آپ کو چند عبارتیں سنائیں، اور جس تقویت الایمان کے بارے میں سن چکے کہ ان کے رشید احمد گنگوہی نے کیا کہا، بہت عمدہ کتاب ہے، اور قرآن و حدیث کا پورا مطلب اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کی اصلاح اور ایمان کی قوت کی موجب ہے یہ کتاب، سبب ہے اس کے لیے۔ اب اس کتاب میں کیا لکھا آپ نے؟ لکھا ہوا ہے کہ کسی کو تندرست کر دینا، عالم میں تصرف کرنا، منتیں ماننی، یہ سب کام کیا ہے؟ شرک ہے اور کفر ہے۔ ایسا کرنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا، انبیاء سے رکھے یا اولیاء سے، مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی میں آپ نے ملاحظہ کیا، کسی بھی بزرگ ولی یا نبی کی قبر سے یہ امید رکھنی کہ دین و دنیا کا فائدہ ہوگا، تو وہ بھی ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے کر کے، مولائے کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام پاک لے کر کے لکھا بے ادبی کے ساتھ کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ دیا گیا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے،
اور اپنے گھر کے مولویوں کی جب بات آئی تو یہ سارے عقیدے بھول گئے. بھول نہیں گئے، یہ کہیے کہ اپنے ان عقیدوں کا خون کیا اور اس کے بعد جا کر کے اپنے بزرگ کی شان بیان کی. یہ کتاب ہے حکایات اولیاء، اسی کا دوسرا نام ارواح ثلاثہ. حاشیہ اس پر مولوی اشرف علی تھانوی کا ہے. کیا لکھا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. اب یاد کریں آپ تقویت الایمان کا فتویٰ کہ کسی ولی کی، نبی کی قبر سے یہ امید رکھنی، توقع رکھنی کہ دین یا دنیا کا فائدہ ہوگا تو یہ شرک کی بات ہے. اب یہاں پر فتویٰ لگایا جائے کہ لکھنے والا کافر اور مشرک ہو گیا. اچھا آگے کیا ہے؟ بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا. پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، اب بریکٹ میں لکھا ہے یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے. کیا کہا؟ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. اب پوچھے ان سے کہ جا کر کے قبر میں یعقوب نانوتوی کو مردہ سمجھ کر کے یہ آواز دی یا زندہ سمجھ کر کے؟ ہم ہاتھ باندھ کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں یا نبی سلام علیہ کا تو کہتے ہیں کیا نبی تک آواز پہنچ رہی، سن رہے ہیں؟ تو اب ان سے پوچھیں کہ کیا ان کا مولوی اپنی قبر میں یہ بات سن رہا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اب زندہ سمجھا تھا کہ مردہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو لکھ رہے ہو معاذ اللہ کہ مر کر مٹی میں مل گئے اور تمہارا مولوی مٹی میں نہیں ملا. اچھا یہ کہا. اب آگے آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو. نالائقی دیکھیے، باپ کے ساتھ جس کا یہ رویہ ہو وہ کیسا انسان ہوگا، کیسی تربیت ہوگی. ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. یہ دھمکی بیٹے نے قبر میں لیٹے ہوئے باپ کو دی. اب باپ بھی سن کر کے قبر میں ڈر گیا. اب کیا ہوا؟ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. تو یہاں قوت سماعت بھی قبر میں کام کر رہی ہے، قوت تصرف بھی کام کر رہی ہے، جس کو چاہے شفا مل رہی ہے. جب دھمکی مل گئی تو شفا ملنا بھی بند. اور اس قبر کی مٹی کو لے جانے پر شرک کا فتویٰ بھی نہیں. لوگ باندھ رہے ہیں، شفا پا رہے ہیں، کوئی شرک نہیں. اور یہی ساری چیزیں ہم اولیاء کرام کے لیے مانیں، انبیاء کرام کے لیے مانیں تو ہم کافر ہو جائیں، ہم مشرک ہو جائیں. یہ کون سا نظریہ ہے جو نبی کے لیے کفر ہو، شرک ہو، غوث اعظم کے لیے کفر ہو، شرک ہو، غریب نواز کے لیے کفر ہو، شرک ہو، صابر پاک کے لیے کفر ہو، شرک ہو، اور نانوتا کے یعقوب نانوتوی کے لیے اور اس کے تعلق سے نظریہ رکھا جائے تو یہ ایمان ہو جائے؟ یہ دو رنگی کیسی؟ تو اب تقویت الایمان کا حکم جب جاری کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ ارواح ثلاثہ کا لکھنے والا، اس واقعے کو صحیح ماننے والا اور اس کتاب کو چھپوانے والے سب کے سب کافر اور مشرک ہو گئے، اپنے ہی فتوے سے خود کافر ہو رہے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. دو رنگی یہ کیوں ہے؟ یہاں الگ رنگ، یہاں الگ رنگ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. مگر یہ کب ہوگا؟ جب نبی کی دشمنی، ولی کی دشمنی دل سے نکال دو گے. اس لیے کہ تمہارے دلوں میں نبیوں کی، ولیوں کی دشمنی چھپی ہوئی ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. مولا تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے عقیدے والوں سے ہم سب کو، تمام سنیوں کو بچنے کی، دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.